टॉप स्टोरी हमारी होगी सैलाब, क्लाउड बर्स्ट और हमारी गैर संजीदगी। इस पे बात करेंगे कि पिछले कई सालों से क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है। उसमें मीडिया ने बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया, पूरी दुनिया इस पे फोकस करती रही है कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हमें दरख्त लगाने चाहिए और दरख्तों को काटने की रफ्तार कम करनी चाहिए। हमें इसके अलावा दरियाओं पे जो तजावुज़ात कायम हैं उनको दूर करना चाहिए, लोगों की तरबियत करनी चाहिए, एक अच्छा निज़ाम लाना चाहिए जो महकमा मौसमियात वालों के पास हो और जिसमें हमें पता चला है कि बाबूज़ उस निज़ाम को आने नहीं दे रहे और उसकी वजह से जो जानें ज़ाया होती हैं मुसलसल पाकिस्तान में बग़ैर किसी कसूर के लोग जाँ भाग हो जाते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे शौकत यूसुफज़ई, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इख्तियार वली खान जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। दोनों का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है जहाँ पे सैलाब से अब तक 300 से ज़ायद अफराद हो चुके हैं और यही हमारा आज का हॉट इशू भी होगा जिसमें हम ये इस बात पे बात करेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हुकूमतें नाकाम क्यों हैं और क्यों हर बार हमें इतने ज़्यादा लोगों की लाशें उठानी पड़ती हैं, इतना नुकसान होता है सैलाब से, लेकिन हम कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना ही कर सके हैं ना ही उसको इम्प्लीमेंट कर सके हैं। और ख़ास तौर पे जब ये कहा जाता है कि बारिशों का पानी मानसून में जो एकदम से आता है इसको महफूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर लिसानी और नस्ली तफरीक इतनी ज़्यादा और गहरी कर दी गई है कि हम किसी भी कॉमन प्रोजेक्ट पे, कॉमन एजेंडा पे तमाम सियासी जमातें, तमाम सूबे नहीं आ पाते और इसका अंजाम, इसका नतीजा, सियासी चपकलश का नतीजा गरीब आवाम को भुगतना पड़ता है। इस पर बात करेंगे। हमारा आज का एडिटोरियल होगा कुदरती आफात और दहशत गर्द। इत्तेफाक ये है कि जिन इलाकों में दहशत गर्दी ज़्यादा है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पिछले कई सालों से, वहीं पे दहशत गर्दी भी उरूज पे है। इसका क्या ताल्लुक़ है और इसमें मैं आपको दो चेहरे दिखाऊंगा उन दहशत गर्दों के, उन दहशत गर्द तंजीमों के जो वहाँ के अवाम चूसती हैं, ना ही रियासत को कामयाब होने देती हैं और ना ही उनके काम आती हैं। यह हम अपने बात करेंगे अपने एडिटोरियल में। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। टॉप स्टोरी, सैलाब, क्लाउड बर्स्ट और हमारी गैर संजीदगी। शुक्रिया शौकत यूसुफज़ई साहब हमें ज्वाइन करने का और शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब हमें ज्वाइन करने का। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे बुनेर, जहाँ पे सैलाब ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और एक क़यामत का मंज़र है। हमें वहाँ से ज्वाइन करेंगे टिका खान सानी जो समा के नुमाइंदा खुसूसी हैं और वहाँ पे मौजूद हैं। टिका साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अब्सार साहब। हमें ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा, वहाँ पे लोगों का क्या हालात हैं, वहाँ उनके घरों के हालात क्या हैं और फिर मैं हुकूमत पे आता हूँ। पहले ये दोनों बताएं, लोगों के क्या हालात हैं, घरों और बाज़ारों को क्या हालात हैं। अब्सार आलम साहब, बुरे हालात हैं लोगों के। मैंने अभी होके आया हूँ, पूरा मेरे अक्के बाज़ार है, ये पीर बाबा बाज़ार है, ये तमाम बाज़ार जो है ये डूबा पड़ा है और इस बाज़ार में इनकी दुकानें जो हैं वो मलबे के, मट्टी के ढेर तले दबी हुई हैं और लोग बेयारो मददगार यहाँ पड़े हुए। सिर्फ मशीनरी जो आ रही है वो पीछे कुछ रास्ता उन्होंने क्लियर किया, कुछ जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ क्लियर किया, लेकिन जो दुकानों के अंदर मलबा है उसके बाहर मलबा है। दुकानदार बाहर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमती मदद का। जो जदीद मशीनरी है वो यहाँ नहीं पहुँची। ट्रैक्टर ट्रालियों की मदद से तो लोगों को यकीनन उनकी सपोर्ट की जा रही है, रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी तक जो मैयतें हैं वो मलबे तले दबी हुई हैं। जब आया सुबह, आज मैं 9 बजे से अब तक तकरीबन मुझे भी 11-12 घंटे गुजर चुके। मैंने देखा मुसलसल हर तरफ से, हर इलाके से एक खबर आ रही है कि अभी मैयत मलबे नीचे निकली है, 2 मैयतें घर से निकली हैं, 3 मैयतें घर के अकब से निकली हैं। वाक़या जो हुआ है ख़ास तौर पे जो क्लाउड बर्स्ट हुए वो 3 इलाकों से बर्स्ट हुए। एक तो कदर नगर बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त इलाका है और इसके साथ साथ जो ज़्यादा नुकसान हुआ वो इस वक्त मेरे राइट पे मौजूद है। ये पीर बाबा इस वक्त शहर है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और कस्बा है। इसका तो पूरा बाज़ार जो है, इसमें ज्वेलर्स की शॉप्स हैं, इसमें बड़े कीमती मोबाइल की शॉप्स हैं, इसके साथ साथ हर रोज़मर्रा की इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, वो तमाम दुकानें जो हैं, गोल्ड का, ज्वेलर का गोल्ड चला गया। जो
جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں بہت ہولناک مناظر آ رہے ہیں وہاں سے، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کتنی ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکالی جا چکی ہیں، ایسٹیمیٹس کیا ہیں، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور ہاسپٹل کی کیا حالت ہے؟ آپ نے کہا بے یارو مددگار لوگ پڑے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی حکومت یا کوئی حکومتی ادارہ یا اس کا ریسکیو کی ٹیم وہاں نہیں پہنچی؟ ہاں جی بالکل، ریسکیو ٹیمیں تو بہت تاخیر سے پہنچی، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مختلف ہاسپٹلز میں بھی میتیں بھی موجود ہیں، ملبے تلے میتیں موجود ہیں، ابھی تک نکل رہی ہیں۔ 300 سے زائد کا فگر تو ابھی تک ہمارے سامنے آ چکا ہے، ہر علاقے سے میت نکل رہی ہے یہاں پہ۔ اگر خاص طور پہ جو ایک علاقہ ہے بی شونے، وہاں سے جو پانی آیا ہے وہ خاص طور پہ آ کے اس شہر کے جو بائی پاس کا علاقہ ہے وہاں 3 نالے گزرتے ہیں، وہ پل گرا دیے، نالے گرا دیے، گھر گرا دیے، لوگوں کے مال مویشی، ابھی تک گھروں میں بھینسیں مردہ پڑی ہوئی ہیں، 4-4 5-5 ایک گھر میں بھینس جو ہے وہ مردہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو لوگوں کا سامان جو ہے وہ بہہ گیا ہے پانی میں، اس کے ساتھ ساتھ ملبے تلے ابھی تک میتیں ہیں۔ میتیں جو ہیں خاص طور پہ دور دراز تک گئی ہیں لوگوں کی، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، اب یہ تو ریسکیو کا کام تھا، وہاں سے میتیں تلاش کرتے، لوگ آ کے خود وہاں سے ملبے تلے اٹھا کے اپنے پیاروں کی میتیں اور ہاسپٹل پہنچا رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، پہنچائی کیسے جا رہی ہیں، میں اپنی نے خود مدد ویڈیو آپ کے بنائی، تحت لوگ کوئی کام کر رہے بائک ہیں۔ پہ میں پہنچا رہا ہے، ابھی کوئی ہمارے بازو ساتھ رہیے گا، کی میں مدد آپ لے سے رہا ہے۔ ہاسپٹلز کی حالت بھی پوچھوں گا، لیکن میں پہلے شوکت یوسف زئی صاحب صوبائی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ شوکت صاحب، آپ نے سنا سچویشن کیا ہے لیٹسٹ بونیر میں؟ صرف بونیر کی بھی بات کر رہا ہوں، کوئی بہت سارے اضلاع جو ہیں خیبر پختونخوا کے وہ متاثر ہوئے ہیں، تو کیا کر رہی ہے حکومت؟ کا پلان کیا ہے؟ ابھی وہ بتا رہے ہیں کہ میتیں ملبے کے نیچے دبی ہیں، مویشی وہاں پہ مردہ پڑے ہیں، اور ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے، کوئی ریسکیو ٹیم پراپرلی پہنچی ہے تو ان کے پاس سامان نہیں ہے، تو یہ تو بہت بیماریاں پھیل جائیں گی، یہ تو اموات کی تعداد بڑھ جائے گی، بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، جہاں تک تباہی کا تعلق ہے تو بالکل تباہی ہوئی ہے، اور کلاؤڈ بسٹر ہوئے ہیں، ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، اور اس دفعہ بہت زیادہ ہوئے، ان ایکسپیکٹڈلی ہوئے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوا ہے۔ مطلب جو جتنا انفراسٹرکچر تھا وہ بہہ گیا ہے، اور چونکہ یہ دور دراز علاقے ہیں، سارے پہاڑی علاقے ہیں، بنیر ہے، سوات ہے، بٹاگرام ہے، مانسیرا ہے، شانگلہ ہے، اور اب لوئر دیر ہے، یہ ان تمام علاقوں میں باجوڑ ہے، ان میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اور بیک وقت ہوئے ہیں۔ اور جتنے جو حکومت، صوبائی حکومت تو قدرتی آفات کو، کوئی بھی ترقیاتی ممالک میں بھی یہ چیزیں اگر ہو تو نہیں روک سکتی، لیکن رسپانس کی بات جہاں تک ہے تو پہلی دفعہ میں کل سے خود اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جو کنٹرول روم قائم کیا، کل سے وہ خود بیٹھے رہے، ہر چیز کو مانیٹر کرتے رہے، نقصانات کو بھی دیکھتے رہے، جو امدادی کارروائیاں تھیں وہ بھی دیکھتے رہے، ان کے 2 ہیلی کاپٹر تھے وہ بھی اس ریسکیو میں لگے رہے، ان میں سے ایک کل کریش ہو گیا کیونکہ موسم اتنا خراب تھا، لیکن دوسرا جو ہے وہ ابھی تک لگا ہوا ہے، جہاں پہ رسائی نہیں ہے سڑکوں کے ذریعے، وہاں پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اچھا، یہ ادویات اور بتائیے کھانے گا کہ پینے اور وفاقی دیگر حکومت اشیاء نے کوئی پہنچائی جا ہیلی رہی ہیں۔ کاپٹر بھیجے ہیں آپ کو؟ جب ایک ریسکیو ایک رہ گیا صرف ہیلی کاپٹر صوبائی حکومت کے پاس، تو کیا وفاقی حکومت نے کوئی ہیلی کاپٹرز کو امداد بھیجی ہے؟ دیکھیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سی ایم ہاؤس کا جو وہ ہے میڈیا سیل ہے ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے بتائیں کہ وفاقی حکومت نے اب تک کیا کیا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی تک ہمیں کچھ علم نہیں ہے، کہ صرف امیر مقام صاحب نے وہاں وزٹ کیا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کیا ابھی تک ان کی طرف سے کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح جو سی ایم کے ٹھیک ہے۔ جو اچھا، ترجمان دوسری ہیں مغل بات صاحب، مجھے انہوں یہ نے بھی بتائیے ابھی گا ریسنٹلی کہ ابھی آج کہا کہ پی ٹی آئی نے کوہستان میں ایک جلسے کا اعلان بھی کیا تھا، اور ہم نے کوئی فوٹیجز دیکھے ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت تنقید ہو رہی ہے۔ جنید اکبر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، میں نے بھی پی ٹی آئی کے وہ صدر بھی ہیں خیبر پختونخوا کے، اتنی موت پھیلی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، اور وہ سرخ پھولوں کے ہار سے ان کے استقبال کیے جا رہے ہیں وہاں پہ، اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہ بے حسی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے میرا علم میں نہیں تھا کہ جنید اکبر کہاں گیا ہے، مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ وہ شانگلہ میں آئے تھے، اور میرے بھائی وہاں پہ ضلعی صدر ہیں،
اور وہاں جو ہمارے تحصیل ناظمین ہیں انہوں نے ریسیو کیا، اور جہاں نقصانات ہوئے تھے وہاں وہ گئے ہیں شانگلہ میں، اور متاثرین سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ مجھے کوہستان میرے میں علم میں مجھے نقصان ہوئے تو ان کو سرخ پھولوں کے ہاروں سے استقبال کیا جا رہا ہے، اور وہ کوہستان میں جو جلسہ تھا اس کا وہ آج کوہستان کا منسوخ مجھے کیوں نہیں نہیں پتہ کیا ہے، آپ لوگوں نے؟ مجھے نہیں پتہ ہے، مجھے کیونکہ میں پارٹی کا کوئی وہ بھی نہیں ہوں، عہدیدار نہیں ہوں، ٹھیک صرف یہ ٹھیک کہ ہے، پارٹی میں ٹھیک ہوں ہے۔ اور الحمدللہ۔ لیکن یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کل آپ جو صوبائی حکومت کو پتہ پرائم نہیں منسٹر نے رابطہ کیا، پرائم منسٹر نے رابطہ کیا، پھر دونوں صوبائی وزراء اعلیٰ نے رابطہ کیا، تو یہ امید ضرور دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک سیاست تو اپنی جگہ، لیکن جو متاثرہ لوگ ہیں نا ان کو ایک ٹھیک ہمت ہے، ملتی ہے کہ یہ پورا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ تو ملتی میرے ہے، خیال بالکل یہ ہے ہے۔ کہ ابھی صرف یہ زبانی ٹھیک ہے۔ کلامی حد تک نہیں ہونا چاہیے، زبانی کلامی تک نہیں ہونا چاہیے، پریکٹیکلی وفاق کو بھی چاہیے اور صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ ٹھیک، صوبائی میں حکومت آتا ہوں کے آپ کے ساتھ پاس مل واپس، کر میں امدادی وفاق سے ذرا سرگرمیوں میں بات کر حصہ لوں لیں۔ کیونکہ آپ نے وفاق کا ذکر کیا ہے۔